الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله عز وجل في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الدين يسر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور پیارے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر بہت بہت احسان ہے. انہی احسانات میں سے ایک عظیم احسان ہمارے نبی کا امت پر یہ بھی ہے کہ حضور نے اپنی امت کو آخرت کا اجر و ثواب لینے کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا، مغفرت اور اللہ کی طرف سے بخشش لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بہت سے مختصر آسان اور چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے کہ جو عمل تو بہت چھوٹا ہے لیکن اس پر عمل کر لیں تو اجر و ثواب بہت بڑا ہے. آج کا بیان اسی ٹاپک پر ہے، اسی عنوان پر ہے. آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ثواب کا خزانہ. تو میں خزانہ نمبر 1، خزانہ نمبر 2، خزانہ نمبر 3 اس طرح سے میں آپ کے سامنے پیش کرتا جاؤں گا اور آپ اپنے دل پر نقش کرتے جائیں اور عمل کے کان سے اور عمل کی نیت سے سنیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. میں خزانہ نمبر 1 شروع کر رہا ہوں، سنیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ہریرہ اذا توضأت فقل بسم اللہ والحمد للہ فإن حفظتك لا تستريح تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء. جمع الفوائد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 73. قال الہیثمی اسنادہ حسن فی حاشیۃ جمع الفوائد. یہ میں ایسے حوالے کے ساتھ اس وقت عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی اس کی کتاب بھی مرتب کرنا چاہے تو پوری کتاب لکھ سکتا ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ جب وضو کرو، یعنی وضو کرنا شروع کرو تو شروع میں پڑھ لیا کرو
بسم اللہ والحمدللہ. کیا پڑھنا ہے بولو؟ بس دل پہ لے لو کہ آج سے جب بھی وضو کرنے بیٹھیں گے یاد کر کے باقاعدہ شروع میں بسم اللہ والحمدللہ ضرور پڑھیں گے. کیا ملے گا؟ اللہ اکبر. اس اتنے مختصر سے جملے پر اتنے بڑے ثواب کا وعدہ ہے کہ آدمی مر مٹے قربان ہو جائے اس کو لینے کے. کیا احسان ہے اللہ کے رسول کا, کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی. ارشاد فرمایا کہ اگر وضو کے شروع میں کوئی آدمی صرف پڑھ لے بسم اللہ والحمدللہ, کیا ملے گا؟ انعام یہ ملے گا کہ جب تک آپ کا وضو باقی رہے گا وہ آپ کی حفاظت کرنے والے جو فرشتے ہیں وہ کنٹینیو مسلسل آپ کے لیے نیکیاں لکھتے جائیں. گویا اگر یہ وضو آپ کا 5 گھنٹے باقی رہا تو اب وہ فرشتے مسلسل 5 گھنٹے آپ کے لیے نیکیاں لکھ رہے ہیں. بتائیے کتنا بڑا انعام ہے اور عمل کتنا مختصر اور بالکل پکی حدیث. میں نے متن اور عربی حوالے کے ساتھ صفحہ نمبر کے ساتھ پڑھ کے بتا دیا تاکہ اگر کوئی اور تلاش کرنا چاہے تو اسے مل جائے اور لکھنا چاہے تو لکھ سکتا. یہ خزانہ نمبر 1 میں نے بتایا. دوسرا خزانہ سنانے جا رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال اذا اصبح رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا. 2 لفظ یاد کرنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نے صبح کی اور صبح کے وقت یہ پڑھ لیا, کیا پڑھ لیا؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا, کہ میں نے اپنے اللہ کو اپنا رب دل و جان سے تسلیم کر لیا, اللہ کی شان ربوبیت پر میں دل سے راضی ہوں, اور دین کے اعتبار سے میں نے مذہب اسلام کو پسند کیا, چوائس کیا, اور اسلام کی ساری تعلیمات کو میں دل و جان سے سچ اور حق تسلیم کرتا ہوں اور اس کو مانتا ہوں, اس پر دل سے راضی اور خوش ہوں. یہ اس کی میننگ. جملہ کیا ہے؟ خالی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا. یہ 2 جملہ پڑھو. اس 2 جملے پر حدیث پاک میں بشارت ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے صبح کے وقت صرف یہ 2 جملے کہہ لیے تو میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت میں داخل کر. بولو کتنا بڑا انعام ہے. اللہ اکبر. قربان جاؤ اپنے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے آقا نے امت تو کتنے عظیم عظیم خزانے دیے, مگر یہ ہماری محرومی کی بات ہے کہ ان خزانوں کو ہم معلوم نہیں کرتے, اور اگر معلوم ہو گیا تو معمول نہیں بناتے. یہ ہماری بڑی محرومی کی بات. اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی دعاؤں کا شوق پیدا کرو, عظمت پیدا کرو, اس کی تلاش میں رہا کرو, جستجو میں رہا کرو, اور جب معلوم ہو جائے تو اس کو اپنا معمول بنا. کیسی چھوٹی چھوٹی دعائیں اور اجر و ثواب اتنا. اللہ اکبر. یہ 2 خزانے میں نے آپ کو بتایا, خزانہ نمبر 1 اور خزانہ نمبر 2. اب خزانہ نمبر 3 بتانے جا رہا ہوں. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن ابن عمر رضی اللہ عنہما رفعه من سلم على 20 رجلا من المسلمین فی یوم جماعتا و فرادا ثم مات من يومه ذلك وجبت له الجنہ وفی لیلۃ مثل ذلك. جمع الفوائد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 103. اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشارت دے رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی دن صرف 20 مسلمانوں کو سلام کر دے. کتنے مسلمانوں کو بھائی؟ اور اس میں بھی یہ چھوٹ ہے, کنسیشن ہے, جماعتن و فرادا. وہ 20 مسلمان کہیں اس کو ایک ایسے اکٹھا مل گئے ان کو کر دیا, یا الگ الگ کیا, دونوں حالتوں میں اس کو وہ انعام ملے گا. کیا ملے گا؟ فرمایا من سلم علی 20 رجلا من المسلمین فی یوم جماعتا و فرادا ثم مات من یومہ ذلک وجبت له الجنہ.
جس نے کسی دن میں صرف 20 مسلمانوں کو سلام کیا، چاہے وہ سلام اکٹھا کر دیا چاہے الگ الگ کیا، اور اسی دن یا رات میں اس کا انتقال ہو گیا، تو اللہ کے رسول اعلان فرما رہے ہیں وجبت لہ الجنہ، جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا انعام ہے میرا۔ سب ارادہ کرو کہ آج سے ہم سلام کرنے کا اہتمام کریں۔ سلام کا اسلام میں بہت عظیم مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اپنی مدنی زندگی میں اللہ کے رسول نے امت کو سب سے پہلا جو میسج دیا، جو پیغام دیا ہے، وہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو، سلام کو رواج دو۔ اس کی تشریح میں ایک اور حدیث سنا رہا ہوں، سنو۔ ایک حدیث میں فرمایا لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، دیکھو جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ پورے مسلمان نہ ہو جاؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور پورے مسلمان نہیں بن سکتے جب تک کہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنے والے نہ بن جاؤ۔ یا رسول اللہ، وہ اللہ والی محبت حاصل کیسے ہوگی؟ کون سا عمل کریں، کون سا نسخہ استعمال کریں؟ پھر خود ہی حضور فرما رہے ہیں اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، ارے تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں کہ اسے کرنے لگو گے تو آپس کی محبت پیدا ہو جائے۔ وہ عمل کیا ہے؟ فرمایا افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کرو، سلام کو رواج دو، سلام کو خوب پھیلاؤ۔ دیکھو سلام میں 3 چیزیں مطلوب ہیں۔ نمبر 1 سلام میں سبقت، دوسرے سلام کی کثرت، تیسرے سلام مع الصحت۔ تینوں لفظ یاد کرنا۔ سلام میں 3 چیزیں مطلوب ہیں، سلام میں سبقت، سلام میں کثرت، سلام مع الصحت۔ سلام میں سبقت کا مطلب اسلام کی تعلیم یہ ہے، شریعت کا منشا یہ ہے کہ ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ ہم اپنے بھائی سے پہلے سلام کر دیں، سامنے والا سلام کرنے والا اس سے پہلے ہم اس کو سلام کریں، اس کی کوشش کریں۔ اور جو جس کی کوشش کرتا ہے من جد وجدہ، جو جس کی کوشش کرتا ہے اس کو پالے۔ ہمارے اکابرین میں بزرگ گزرے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الادب والفقہ حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم، بہت بڑے اللہ والے، بڑی کتابوں کے مصنف۔ وہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتے تھے، استاد تھے، لیکن اس حدیث پر عمل کرنے کا ایسا جذبہ ہوتا تھا، بہت سارے طلبہ سوچتے تھے کہ آج حضرت سے پہلے ہم سلام کر لیں، مگر وہ سوچتے ہی رہتے حضرت سلام کر کے آگے بڑھ جاتے۔ تو سلام میں 3 چیزیں مطلوب ہیں۔ کیا؟ ایک تو سلام میں سبقت، ہر آدمی کوشش کرے کہ ہم سے پہلے کوئی سلام نہ کرے۔ دوسرے سلام کی کثرت، بار بار سلام کرو۔ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ ہم 2 آدمی آپس میں چل رہے تھے، چلتے چلتے درمیان میں ایک درخت کا گیپ ہوا، پھر سامنے ہوا، پھر سلام کرو۔ سلام میں کثرت، بہت زیادہ سلام۔ پھر تیسری چیز ہے سلام مع الصحت۔ کیا مطلب؟ دیکھو اول تو ہمارا نفس و شیطان ہمیں نیک کام کرنے نہیں دیتا، اور اگر کسی کے سمجھانے بجھانے سے ہم نے کر لیا تو اس کی شکل ایسی بگاڑ دیتا ہے، اس کا حلیہ ایسا بگاڑ دیتا ہے کہ اس پر جو اجر و ثواب ملنے والا ہے اس سے ہم محروم ہو جائیں۔ دیکھو مثال کے طور پر ابھی آپ پڑھیں گے جمعہ، تو جمعہ کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا یہ کیا ہے؟ سنت۔ جمعہ سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا یہ سنت، کن اس کو سنت کے مطابق پڑھنا یہ الگ ایک سنت۔ یہ 4 رکعت کوئی پڑھے پر اس میں منمانی پڑھ لے، جب درود پڑھنے کا حکم ہے درود نہ پڑھے، جب جو دعا پڑھنے کا حکم وہ نہ پڑھے، منمانی کر لے، آگے پیچھے کر لے، تو سنت تو پڑھی اس نے پر سنت کے خلاف اس نے پڑھا، پورا ثواب نہیں ملے۔ اب دیکھو بات آ گئی تو ایک بات اور سن لو یہیں پر۔ ہمارے بہت سارے بھائی جمعہ کے پہلے کی 4 سنت تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن بہت زیادہ بھائی ایسے ہیں جو جمعہ کے بعد کی 4 سنتوں سے محروم۔ آپ دیکھیں گے کہ جیسے امام صاحب نے سلام پھیرا ایسا مسجدوں سے بھاگیں گے جیسے قید خانے میں ہیں، کہیں جکڑ بندی میں ہیں، پجرے میں ہیں۔
حالانکہ یاد رکھو جمعہ کے بعد کی بھی 4 سنت ہے وہ بھی مؤکدہ ہے، اس کا پڑھنا ضروری ہے اور اس کا چھوڑنے والا گنہگار۔ اور ایک روایت میں ہے من ترک سنتی لم ینل شفاعتی، حضور فرماتے ہیں جو میری سنت کو چھوڑ دے گا وہ قیامت کے دن میری شفاعت نہیں پائے گا۔ سنت کی عظمت پیدا کرو میرے بھائیو، جیسے جمعہ کے پہلے کی 4 سنت مؤکدہ ہے، جمعہ کے بعد کی بھی 4 سنت مؤکدہ، پڑھ کے جاؤ۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ سلام میں 3 چیزیں مطلوب ہیں، ایک تو سلام کی کثرت، دوسرے سلام میں سبقت، سبقت مطلب پہل کرنا، آگے بڑھنا، اور تیسرے سلام مع صحت، کیا مطلب؟ سنت کے مطابق سلام کرنا، اس کا پروناؤنسیشن، مخرج اور تلفظ صحیح ادا کرنا۔ آج بہت سے لوگ سلام کریں گے کہتے ہیں سلام علیکم سلام علیکم، یہ آپ نے سنت کے خلاف کر دیا، پورا ثواب نہیں ملے گا۔ سیکھو سلام کیسے کرنا۔ اس کو لوگ کھا جاتے ہیں، پورا ادا نہیں، السلام علیکم کہتے نہیں، اس کا اس، پھر اس کے بعد میم کا پیش کھا جاتے ہیں، السلام کہتے ہیں، حالانکہ صحیح لفظ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو 3 چیزیں مطلوب ہیں، سلام میں سبقت، سلام میں کثرت، اور سلام مع صحت ہونا چاہیے۔ سلام علیکم نہیں چلے گا، سلام علیکم نہیں چلے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس طرح آپ کہیں گے تو پورا ثواب، یہ سنت کے مطابق۔ اب اس پر ایک اور بشارت سنیے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ، 3 قسم کے لوگ ایسے خوش نصیب ہیں کہ وہ اللہ تعالی کی ضمانت میں ہیں، اللہ کی سیفٹی میں ہیں، اللہ کی خاص حفاظت میں ہیں۔ پھر اس بات کی وضاحت بھی کی، کس چیز کی ضمانت، کس چیز کی سیفٹی؟ فرمایا یہ 3 کام اگر کوئی شخص کر لے گا تو اسے یہ بشارت ہے ان عاش رزق وکفی وان مات ادخلہ اللہ۔ ضمانت اس بات کی ہے کہ یہ عمل کرنے والا اگر زندہ رہا تو اللہ تعالیٰ روزی بھی عطا فرمائیں گے، وکفیہ، اور اس کی پریشانیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جائیں، گویا پریشانیاں بھی اللہ پاک دور فرمائیں۔ وَإِن مَاتَ، اور اگر وہ مر گیا تو أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے۔ بھائی آدمی دنیا میں کیا چاہتا ہے؟ یہی تو چاہتا ہے جئیں تو روزی ملے، پریشانیوں سے بچے رہیں، اور مر جائیں تو جنت۔ گویا سارے مسئلے کا حل بتایا جا رہا، روزی بھی ملے گی، پریشانیوں سے کفایت بھی کی جائے گی، اور مر گئے تو جنت۔ کرنا کیا ہے؟ 3 عمل ہے، اور عجیب بات اس 3 عمل میں ایک پہلا عمل ہے اور بہت آسان ہے، اس لیے اس کو میں نے اس خزانے میں شامل کیا۔ پہلا عمل کیا ہے؟ فرمایا رجل دخل بیتہ فسلم، جو آدمی اپنے گھر میں داخل ہوا تو سلام کر کے داخل ہوا، وہ اللہ کی ضمانت، سیفٹی میں آ گیا۔ لہذا دل پہ آپ لے لیں کہ گھر میں داخل ہوتے وقت کہیں آپ بھول نہ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے آپ گھر میں داخل ہونا چاہیں گھنٹی بج جائے موبائل کی اور آپ کی توجہ کہیں اور ہو جائے اور اس عظیم ثواب سے آپ محروم رہ جائیں۔ اگر آپ گھر میں داخل ہوئے اور سلام کر کے داخل ہوئے تو اللہ کے رسول بشارت دے رہے ہیں آپ اللہ کی ضمانت میں آ گئے۔ اب آپ کو روزی بھی دی جائے گی، پریشانیوں میں کفایت بھی کی جائے گی، اور اگر آپ مر گئے تو جنت ملے گی۔ شرط کیا ہے؟ جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں تو کیا کر کے بولو؟ سلام۔ اب بقیہ 2 عمل وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ دوسرا عمل ہے رجل راح الی المسجد، وہ آدمی جو مسجد چلا گیا، خالی مسجد جانے پر ہی یہ بشارت ہے۔ بھائی مسجد یہ اللہ کا دربار ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد جو آتا ہے وہ آنے والا اللہ کا مہمان ہے۔ دیکھو دنیا کا کوئی بڑا سیٹھ ہو اور شریف ہو اور سخی طبیعت کا ہو تو اپنے آنے والے مہمان کا کیسا اکرام کرتا ہے؟ تو اللہ سے بڑا سخی کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے زیادہ دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کے گھر میں آتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے، لہذا اللہ پاک اپنے گھر آنے والے مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں اور نوازتے ہیں، اور کتنا وہ اپنی شان کے مطابق۔ خالی اسی لفظ کو میں کھولوں کہ مسجد آنے والے کو اللہ کیا کیا عطا فرماتے ہو تو کافی وقت چلا جائے۔
ایک روایت یاد آ گئی، سنو. فرمایا من خرج من بیتہ متطہرا فاجرہ کاجر الحاج المحرم. اگر کوئی گھر سے نکلا ہے مسجد کے لیے اور باوضو نکلا ہے، وضو کر کے نکلا ہے، تو وضو کر کے مسجد سے نکلنے والے کا اللہ کے مقام اتنا ہے، ایسا ہے جیسے کہ وہ آدمی جو گھر سے حج کا احرام باندھ کے نکلا. اللہ اکبر، کتنا مقام ہے اس شخص کا جو اللہ کے گھر آ رہا ہے اور باوضو آ رہا ہے. سب ارادہ کرو کہ کوشش کریں گے کہ مسجد آئیں گے تو گھر سے وضو کر کے. من خرج من بیتہ متطہرا فاجرہ کاجر الحاج المحرم. آگے ایک روایت میں ہے کہ جب کوئی مسجد میں آ گیا تو اصل تو یہ ہے کہ آپ مسجد میں داخل ہوئے اور مکروہ وقت نہیں ہے تو بیٹھنے سے پہلے آپ کو 2 رکعت نفل پڑھنا چاہیے. حدیث پاک میں اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس. تم میں سے جب بھی کوئی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھے. اس کو تحیۃ المسجد بھی کہتے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہ اس کا پڑھنا واجب ہے، ہمارے یہاں مستحب. شرط یہ کہ مکروہ وقت نہ ہو. پھر آپ نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے. دیکھیے خالی مسجد میں آنے والوں کو کیا کیا ملتا ہے، اس پر ایک روایت سنا رہا ہوں. آپ نماز پڑھ، آپ آگے مسجد میں، آپ نے نفل پڑھی، اس کا ثواب ایکسٹرا ملے گا. آپ تلاوت کر رہے ہیں، اس کا ثواب ایکسٹرا ملے گا. آپ جمعہ پڑھ رہے ہیں، اس کا ثواب الگ سے ملے گا. آپ نے اعتکاف کی نیت کر لی، اس کا ثواب الگ سے ملے گا. آپ نماز پڑھ کے خالی گپ چپ بیٹھے ہیں تو حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی نماز پڑھ کے اپنی جگہ بیٹھا رہے، جب تک بیٹھا رہے، چاہے وہ 10 گھنٹہ بیٹھا رہے، جب تک بیٹھا رہے گا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے. وہ اس بیٹھنے والے کے لیے مستقل 2 دعائیں کرتے رہیں گے. کیا دعا کریں گے؟ اللہم اغفرہ اللہم ارحمہ. یا اللہ اس کو بخش دیجئے، اللہ اس کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے. اب آپ فرشتے سے یہ دعا جتنی دیر تک اپنے لیے کرانا چاہتے ہیں آپ خالی بیٹھے رہیے. کہاں؟ جہاں آپ نے نماز پڑھی. اور اس بیٹھے رہنے کے ساتھ ساتھ آپ تلاوت بھی کر رہے ہیں، اس کا ایکسٹرا ثواب ملے گا. کوئی ذکر بھی کر رہے ہیں، اس کا ایکسٹرا ثواب ملے گا. مطالعہ کر رہے ہیں دینی کتاب، اس کا ثواب. خالی آپ نماز پڑھ کے اپنی، یہ سب بتا رہا ہوں کہ مسجد میں آنے والوں کا کیا کیا مقام. اللہ، وہ حدیث میں نے جو شروع کی تھی اس میں رجل راح الی المسجد، جو مسجد چلا گیا وہ اللہ کی ضمانت میں ہے. ان عاش رزق وکفی وان مات ادخلہ اللہ الجنہ، کہ اگر وہ زندہ رہا اللہ اسے روزی بھی دیں گے اور اس کی پریشانیوں میں کفایت بھی کریں گے. مر گیا تو جنت. ہمارے بمبئی میں ایک مسجد ہے جہاں اتوار کو ہمارا بیان ہوتا ہے. ایک صاحب فجر کی نماز کے لیے آئے اور وہیں صف میں ہی ان کا انتقال ہو گیا. کیسی پیاری موت ہے بتائیے. اللہ کے گھر آیا، اللہ کا مہمان تھا. اور حدیث میں بشارت ہے کہ جو مسجد آ گیا بس اب اگر وہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے. اس لیے میرے بھائیوں مسجد کی عظمت پیدا کرو اور مسجد میں نماز پڑھنے کا اہتمام کرو. کوشش یہ کرو کہ مسجد میں نماز پڑھو، اس کا ثواب بہت سارا. تو کتنا خزانہ میں نے اب تک آپ کو لٹایا، کتنے خزانے دیے میں نے؟ 3 کی 4، کتنے خزانے ہوں گے بولو ہیں؟ اور سنو، عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی حین یصبح 10 وحین یمسی 10 ادرکته شفاعتی یوم القیامہ. رواہ الطبرانی باسنادین احدہما جید ہکذا فی الترغیب. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کیا فرمایا؟ کہ جو آدمی اللہ کے رسول پر درود بھیجے، کتنا؟ صرف 10 مرتبہ صبح شام، صبح درود بھیج دے اور 10 مرتبہ شام، صرف 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام. تو اگر آپ نے حضور پر 10 مرتبہ صبح درود پڑھ دیا اور 10 مرتبہ شام تو حضور فرماتے ہیں اس عمل پر اس کو قیامت کے دن یہ انعام ملے گا، ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میری شفاعت اس کو مل جائے. خالی 10 مرتبہ. بولو عمل کتنا مختصر ہے اور ثواب انعام کتنا بڑا ہے. اور اس سے آگے آپ پڑھیں تو اس کا الگ الگ ثواب ہے. ایک روایت میں اگر کوئی آدمی صرف 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لے گا تو قیامت کے دن اسے شہیدوں کے ساتھ
اٹھایا جائے گا، یعنی شہیدوں گویا شہادت کا ثواب اس کو مل جائے. کتنا؟ خالی 100 مرتبہ. اور جتنا آپ آگے بڑھتے جائیں، اور اگر آپ مزید پڑھنے کا ارادہ کریں تو میں مزید بشارت سناتا ہوں. ایک روایت میں ہے من صلی علیہ فی یوم 1000 مرۃ لم یمت حتی یبشر بالجنہ. اگر کوئی آدمی روزانہ اپنے نبی پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لے گا تو بشارت دی جا رہی اس کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ جنت کی خوشخبری اور بشارت اس کو مل جائے. جنت کی بشارت ملے گی پھر اس کو موت آئے گی. یہ کس پر ہے بولو؟ 1000 پڑھنے. الحمدللہ ہمارے بعض احباب ایسے ہیں جو جمعرات جمعہ کو کوئی 10,000 درود شریف پڑھتا ہے، کوئی 12,000 پڑھتا ہے. یہ جمعہ کے دن حضور نے کثرت سے درود پڑھنے کا حکم فرمایا میرے بھائیوں. اس لیے سب ارادہ کرو کہ آج کم سے کم شام تک ہم بھی تو کوشش کریں کہ 1000 درود شریف ہو جائے. اچھا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نماز والا درود پڑھنا ہے تو بہت لمبا ہے، بہت ٹائم جائے گا. نہیں، آپ کوئی بھی درود پڑھیں، چھوٹا میں چھوٹا بھی درود اگر آپ پڑھیں 1000 مرتبہ تو یہ انعام مل سکتا ہے، یہ بشارت مل سکتا ہے. اس کے لیے میں ایک چھوٹا سا درود عام طور سے بتایا کرتا ہوں. اگر آپ اسے زبان پہ چڑھا لیں اور یہ پڑھ لیں تو جلدی سے ہو جائے گا، اور اس میں درود بھی آ گیا اور سلام بھی آ گیا. سب لوگ پڑھیے میرے ساتھ، پڑھیے صلی اللہ علی النبی الامی وسلم. بس کیا پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علی النبی الامی وسلم. اس چھوٹے سے درود میں درود بھی آ گیا اور سلام بھی آ گیا. اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دونوں حکم دیا، فرمایا صلو علیہ وسلموا، کہ میرے نبی پر درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو. یہ 2 جملے ہیں، اگر آپ زبان پہ چڑھا لیں، مشق کر لیں گے تو ایک ایک سانس میں 10 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں. کیا پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علی النبی الامی وسلم. کتنا خزانہ ہوا؟ 4 ہوا. اب 5واں خزانہ بتانے جا رہا ہوں. آپ میں بہت سے لوگ تاجر ہیں، بیوپاری ہیں، دکانوں میں بیٹھتے ہیں، بازار میں رہتے ہیں. دیکھو ایک حدیث میں ہے کہ اگر کوئی آدمی بازار میں کلمہ پڑھ لے. کون سا کلمہ؟ میں ابھی وہ کلمہ اصل میں عوام میں وہ چوتھے کلمے کے نام سے مشہور ہے، مگر وہ خاص کلمہ اگر کوئی آدمی بازار میں 1 مرتبہ پڑھ لے گا تو حدیث پاک میں بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو 10 لاکھ نیکیاں عطا فرمائیں گے، 10 لاکھ گناہ مٹائے جائیں گے، 10 لاکھ درجے بلند. اب وہ کلمہ میں پڑھتا ہوں، اگر یاد ہے آپ کو تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو آسان طریقہ کہیں کاغذ پہ لکھوا لیں اور اپنے جیب میں رکھ لیں، دیکھ کے پڑھ لیا کریں، اور کچھ دن آپ مسلسل پڑھتے رہیں گے وہ آٹومیٹک آپ کو یاد ہو جائے گا. کیا پڑھنا ہے؟ میرے ساتھ پڑھیے سب لوگ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. اصل میں چوتھا کلمہ احادیث میں مختلف الفاظ کے ساتھ منقول ہے اور الگ الگ اس پر بشارتیں ہیں، لیکن بازار میں جو کلمے پر بشارت ہے وہ یہ پورا پڑھیں گے، جب جا کے آپ کو یہ انعام ملے گا کہ 1 مرتبہ آپ پڑھ لیں گے تو 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی. اور اس اعتبار سے بازار کا پڑھنا اور زیادہ اہم ہے کہ بازار عام طور سے غفلت کی جگہ ہے، بھول کی جگہ ہے. بہت سے لوگ بازار میں اللہ کو بھولے رہتے ہیں، غافل رہتے ہیں. اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کا ذکر ایسی جگہ کرے جہاں اللہ کو لوگ بھولے ہوئے. آپ نے مسجد میں آ کے تلاوت کر لیا تو کیا کمال کیا، سب لوگ پڑھ رہے تھے، ان کو دیکھ کے آپ نے بھی پڑھ لیا. مسجد میں آ کے آپ نے ذکر کر لیا تو کیا کمال کیا، یہاں سب لوگ ذکر کر رہے تھے، ماحول تھا. اگر آپ اللہ کے بہت بڑے عاشق ہیں تو بازار جہاں گانا ہو رہا ہے، باجا ہو رہا، مستی ہو رہی ہے، گالیاں ہو رہی ہیں، لوگ اللہ کو بھولے ہوئے، وہاں آپ اپنے اللہ کو یاد کریں اور وہاں پر یہ کلمہ پڑھ لیں تو غفلت کے اللہ کو یاد کرنا اور غفلت کے ماحول میں یاد کرنا، جہاں لوگ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں وہاں کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس پر حدیث پاک میں بشارت ہے کہ ایسا شخص لم یمت حتی یرا مقعدہ من الجنہ، کہ جہاں لوگ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، اللہ کی یاد سے غافل ہیں، اگر وہاں کوئی اللہ کو یاد کرے گا تو اس کو ایک انعام یہ ملے گا کہ مرنے سے پہلے وہ جنت کا ٹھکانہ اس کو دکھایا جائے. لہذا اب صرف بازار میں نہیں، آپ پلیٹ فارم پہ، ریلوے اسٹیشن پر، وہاں پر بھی آپ اللہ کا ذکر کریں.
اور آپ بس اسٹاپ پہ کھڑے ہیں وہاں بھی آپ اللہ کا ذکر کریں. کیوں؟ بس اسٹاپ پر بھی لوگ اللہ کو بھولے رہتے ہیں, غافل ہیں. پلیٹ فارم پر, ریلوے میں, ٹرین میں, بس میں چلتے ہوئے لوگ عام طور سے اللہ کو بھولے رہتے ہیں, غافل ہیں. آپ وہاں بھی اپنے اللہ کا ذکر کریں. تو بشارت ہے کہ غافلین میں جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کے لیے ایک انعام یہ بھی ہے, لم یمت حتی یرا مقعدہ من الجنہ, اس کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اس جنت کا ٹھکانہ نہ دیکھ لے. ابھی تو خزانے بہت سارے باقی ہیں لیکن وقت ختم ہو گیا. جتنے خزانے آپ کو دیے گئے ہیں اگر اسی کو آپ سنبھال کے رکھیں اور اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ بہت کچھ مل جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.